سبحان اللہ. ذرا محبت سے جھوم کر اور جو ہے خوش ہو کر بیٹھی، ذکر حسین ہو رہا ہے، کہیے سبحان اللہ. کوئی لب خاموش نہ رہے، اپنے سینے کے زور سے کہیے سبحان اللہ. ذکر حسین ہو. کون حسین؟ کہ افضل ہے، افضل ہے وہ گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی حکومت بس یزید کی، اب صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. حضرات گرامی، تو یہ کون حسین فرما رہے ہیں حضور کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تم بھی اس سے محبت کر. کہیے نا سبحان اللہ. خود کہیے محبت سے سبحان اللہ. حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جو حسین سے محبت کرے. اور اس دور میں تو حسین کے نام پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. یہ دور اتنا خطرناک ہے، پرفتن دور ہے کہ جہاں پر حسین کے نام لینے کو بھی کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو اس پرفتن دور میں تو ہمیں حسین کے نام پر جھومنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم نکمے سہی، ہم بدکار سہی، ہم گناہگار سہی، مگر آج بھی حسین کی محبت دلوں میں رکھنے والے ہیں. ہم آج جو لوگ پکڑ کر ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں لوگ، میں ان کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، آج جو حسین سے محبت کرتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں سنی جاتی ہے. بہت سے فتوے دیے جاتے ہیں حسین کی محبت پر، اور یہ کہا جاتا ہے کہ حسین کی محبت نے کیا تمہیں نمازی بنایا ہے. میں حالانکہ نماز جو انتہائی فرض ہے، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر حسینی کو یہ ضروری نہیں کہ وہ ثبوت دے کہ ہم نمازی ہیں کہ نہیں. نماز فرض ہے، نماز ضروری ہے، مگر ہم جس دور میں ہیں یہ بتائیے، منکران حسین کو یہ بتاؤ کہ حسین کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے، تو ہم سے اگر یہ کہا جائے، ثبوت مانگا جائے، تو یہ ضروری نہیں اگر یہ کہا جائے کہ حسین کی محبت ہے تو ثبوت دو اس بات کا نمازی ہو یا نہیں. ہم نے کہا یہ ضرورت نہیں ہے اس دور میں کہ نمازی ہو یا نہیں. حسینی سے مت پوچھو کہ نمازی ہو یا نہیں، بلکہ اس دور میں ان نمازیوں سے پوچھو کہ حسینی ہو یا نہیں. نمازیوں سے پوچھا جائے، بلکہ ممبروں پر بیٹھنے والوں سے پوچھا جائے کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ نمازی تو ہو، حسینی بھی ہو یا نہیں. کہیے سبحان اللہ. کیونکہ کربلا میں حسین کو شہید کرنے والے نمازی تھے. تو آج کے دور میں تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تم ثبوت دو اس بات کا. ہم سے مت پوچھو کہ نمازی ہو یا نہیں، ارے تم بتاؤ نمازیں پڑھ کر حسینی ہو یا نہیں ہو. یہ امام حسین کی ذات پاک ہے. حضرات گرامی، تو امام عالی مقام امام حسین، حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے. تو قیامت تک کے لیے یہ بتا رہے ہیں کہ فقط میری محبت کو کافی مت سمجھنا. میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حسین سے بھی محبت کرنا. کون حسین؟ حضرات گرامی، وہ حسین کہ جن کو سرکار اپنے کندھوں پر بٹھاتے رہے، جن کو حضور اپنے مبارک کندھوں پر بٹھا کر گھر کے اندر ہو تب بھی حضور کے قریب ہو، اور جب اپنے دولت کدے سے باہر آئے تب بھی حسین کو، حسن کو کندھوں پر بٹھا کر لے آتے تھے. اور حسین کو، حسن کو کندھوں پر جب بٹھا کر لاتے صحابہ دیکھ رہے ہوتے، اور جب کوئی پوچھتا تو میرے نبی حسن کی، حسین کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے، حسین کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے، حسین کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے کہ پہچانو حسین کو.
تو وہ حسین کے جو نبی علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر بیٹھنے والا حسن، کندھوں پر بیٹھنے والا حسین، اس کو کس بادشاہت کی ضرورت تھی کہ جنہیں حضور نے اتنا بلند کر دیا تھا، حضور نے جو مقام انہیں دے دیا۔ اور جب صحابہ پوچھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پوچھنے پر حسین کا ذکر کرتے، حسین کی فضیلت بیان کرتے، حسن کی فضیلت بیان کرتے۔ سرکار ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حضور ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہاں یہی پیغام ہے کہ یہ حسن ہے، حسین ہے، انہیں پہچانو کہ ان کا ذکر فقط مسجد میں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مجھے دیکھو کہ میں کندھوں پر بٹھا کر مسجد میں بھی ذکر کر رہا ہوں اور باہر بھی حسن کا، حسین کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو ان پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کوئی کہے کہ ہم صرف مسجدوں میں کرتے ہیں، ہم نے کہا یہ حسن ہے، حسین ہے، ان کا ذکر صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ مسجدوں سے باہر نکل کے بھی کریے۔ بتائیے کہ یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ کون حسین؟ یہی امام حسین ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے یہ صحابی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے امام علی مقام امام حسین کسی کا جنازہ پڑھانے کے بعد اب واپس تشریف لانے لگے تو باہر ایک بزرگ عمر رسیدہ صحابی دستار سر پہ ہے، اپنے دستار کے شملے سے جو عمامہ پہنا تھا اسی عمامے کے کپڑے سے امام علی مقام امام حسین کے مبارک سلیپر کو، جوتے کو صاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یعنی حضور کے عمر رسیدہ صحابی اپنی دستار سے امام علی مقام کے جوتے کی مٹی ہٹاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ صاف بھی میں ورڈز نہیں کہوں گا کیونکہ حسین تو حسین ہیں، بلکہ وہ جوتے کی مٹی کی برکتوں کو لے رہے تھے، صاف نہیں کر رہے۔ سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، ورنہ جو اپنے آپ کو پاک کرانا چاہتے ہو وہ حسین کی بارگاہ میں آ جائے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حسین تو پاکیزگی کے اس مقام پر ہے کہ جس پر نظر ڈال دیتے ہیں اسے پاک کر دیتے ہیں۔ تو وہ صحابی اپنے مبارک عمامے کے کپڑے سے امام کے جوتوں کو جب صاف کر رہے تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ جوتوں کو صاف کر رہے ہیں، اور پھر فرمانے لگے کہ اے شہزادے ذرا پہن لیجئے اپنے جوتوں کو۔ امام یہ کہنے لگے یہ کون ہے جو ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اتنا ادب کر رہے ہیں، اتنا احترام کر رہے ہیں، اتنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے جوتوں کو جو اپنے عمامے سے صاف کر رہے ہیں۔ جب دیکھا تو کوئی اور نہیں، وہ ابو ہریرہ تھے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں پہچانو یہ حسین ہے۔ صحابہ کرام امام حسین سے کس قدر محبت فرماتے؟ ابو بکر صدیق ہوں یا عمر بن خطاب ہوں، عثمان غنی ہوں، تمام صحابہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ امام علی مقام امام حسین سے محبت فرماتے تھے۔ یہی حسین ہے، جمعہ کا دن ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کبھی حسن ہوتے تھے کبھی حسین ہوتے تھے، بچپن کا زمانہ ہوتا، اور اپنے مبارک حجرے سے نکل کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو کسی بھی صحابی نے یہ جرت نہیں کی کہ انہیں روک دیا جائے۔ نماز کا وقت ہے، نماز اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے،
نہیں بلکہ حسن ہو حسین ہو، وہ بچپن کے زمانے میں کھیلتے ہوئے حضور کی جب بارگاہ میں پہنچ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے